السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال ہے؟ سب بہتر؟ قربانی کی آمد ہے، اور کیا بات ہے، خوشخبری بھی ہے، بڑی آسانی سے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب قربانی کے دنوں میں بھی اگر آپ کے پاس بقدر نصاب مال آ گیا تب قربانی کر سکتے ہیں۔ اس میں سال گزرنے کا کوئی شرط نہیں ہے، یعنی کہ موٹا موٹی جو بیسک یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، یعنی کہ جو لگ بھگ 608 سے 613 گرام کے بیچ ایک قدر اس کا بنتا ہے حساب کتاب، 608 سے 613 گرام کے بیچ آپ کے پاس چاندی ہے یا پھر اس کے برابر مقدار کا کوئی رقم ہے تو آپ کے پاس بقدر نصاب مال پایا گیا تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، اور بقدر نصاب مال آپ کے پاس ہونے کی وجہ سے آپ پر قربانی واجب ہو گئی، یعنی کہ قربانی بقدر نصاب وسعت والوں پر واجب قرار دیا گیا۔ اس کے اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو آدمی قربانی کے گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو اس پر غور و فکر کریں۔ اور ایام قربانی یعنی کہ قربانی کے دنوں میں، یعنی کہ 10، 11، 12 میں اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن میں کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پسند نہیں ہے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے میدان میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھوروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ کتنا عظیم یہ ایک طرح سے عبادت ہے قربانی۔ قربانی کا جو ایام ہے یعنی کہ 10، 11، 12 ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اور اس سے پہلے اور بعد میں بھی قربانی معتبر، یعنی کہ ان 3 دن بس جس کو لپکنا ہے لپک لے اس موقع کو، زبردست۔ اور جہاں تک قربانی کے اگر ہم بیک گراؤنڈ کی بات کریں، پھر بھی کافی جو پچھلے مذہب تھے جو ایک اللہ پر جو یقین رکھتے تھے، چونکہ پچھلے سال تمام مذہب تھوڑا سا خلط ملط ہو گئے، یہ ہو گیا ملاوٹ ہو گیا، لیکن پھر بھی ابھی بھی پچھلے تمام مذہب میں آدم علیہ السلام سے لے کے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام مذہبوں میں قربانی کا کنسپٹ ابھی بھی زندہ ہے۔ قربانی کا کوئی نیا نہیں ہے، کافی شروع زمانے سے جب سے آئے ہیں ہر مذہب میں یہ رہا ہے۔ اچھا، اور سب سے پہلا جو قربانی کا آپ نے قصہ قرآن شریف میں سنا ہی ہوگا کہ جب ہم نے آدم کے بیٹوں کو، تو یہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے جو حابیل و قابیل، ان کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے جو گوشت ہوتا تھا قربانی کا وہ کھانے کی اجازت نہیں تھی، پہاڑ پر یا کہیں پر رکھ دیا جاتا تھا، وہاں پر ایک آگ آتی تھی، آگ اس کو ختم کر دیتی تھی، تو یہی اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ یہ بھی بہت بڑا آزمائش تھا، کیونکہ ابھی اگر ایسا ہو تو بھائی بہت سارے چیز ہو سکتا ہے قربانی قبول نہ ہو تو بڑا ٹینشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، بس جو قربانی کر دیا اب قبولیت قبول ہوا کہ نہیں سب اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ بھی بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے شرمندگی سے بچا لی۔ کوئی شرمندگی کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ ارے داڑھی والا ہے، دکھنے میں کافی ہوتا نا کہ جو سو کالڈ جو مسلم بول سکتے ہیں کہ مسلمان ایک دم پکا نمازی کتابی ہے، اور قربانی دیکھا قبول ہی نہیں ہو، آگ اس کو کھایا نہیں، تو ایک طرح سے شرمندگی کی بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت رحم و کرم کیا امت محمدیہ پر بھی، قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کی بھی اجازت دی، اور دوسروں کو فائدہ، غریب مسکینوں، رشتہ داروں، دوستوں، سب کو اس کا فائدہ اٹھانے کی بھی اجازت دی، تو بہت بڑی بات ہے۔ آئیے جانتے کچھ اہم قربانی سے ریلیٹڈ باتیں، جیسے قربانی بقدر نصاب، یعنی کہ جو بقدر نصاب مال ہے اتنا اگر آپ کے پاس ہے تو اس پر واجب قرار دیا گیا ہے، جس کے پاس بقدر نصاب وسعت ہے اس پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایام قربانی میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، یعنی کہ سب سے بڑھ کر عمل ہے قربانی، یعنی کہ 10، 11، 12 کو جو ہے سب سے بڑھ کر عمل ہے قربانی۔ کوئی اس میں پروپیگنڈا میں نہ رہے، صدقہ کر دیں، غریبوں کو کھلا دیں، یہ سب کچھ نہیں۔ صدقہ کا خیرات کرنا سال بھر پڑا ہوا، زکوٰۃ کا ٹائم ہوتا ہے، زکوٰۃ دیجیے آپ، اور مضبوطی کے ساتھ غریبوں کی مدد کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ قربانی بھی کیجیے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرے گا وہ سخت گناہگار ہوگا، کیونکہ وہ واجب کو ترک کرنے والا ہے،
واجب کو ترک کرنے والا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بس اس پر آپ چل دیجئے۔ اس میں ذرا بھی آپ دماغ لگائیں گے، یہ کریں گے، تو آپ اپنے ایمان کو ایک طرح سے برباد کرنے پر تلے ہیں۔ جیسے کہ ٹخنے سے اوپر مرد کو کپڑا پہننا ہے، تو آپ اس میں اب دماغ لگائیں گے کیوں ہے، کیسے ہے، عورت کو پردے کا حکم ہے، اس طرح مرد کو داڑھی رکھنے کا حکم ہے، تو ایسے بہت سارے جو احکامات شریعت میں ہیں، تو آدمی اس میں دماغ لگائے گا، ارے ایسے کیوں ایسے کیوں۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ تو جب آپ نے یہ کہہ دیا تو اب کوئی بات کی رہتی ہی نہیں، اللہ کی مانیں گے اور رسول کی مانیں گے، تبھی آپ مکمل ایمان والے ہوں گے۔ تو اس میں کوئی سوال جواب ہی نہیں، جو حکم ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ کرے اور اپنے ایمان کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچائیں۔ کچھ ماڈرن خیال لوگوں میں قربانی کی وجہ صدقہ کرنے ایسے پروپیگنڈا میں آ جاتے، بولتے قربانی وجہ صدقہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، غریبوں مدد کر دو۔ تو یہ بات شریعت کے خلاف ہے اور اس کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ توجہ کے لائق نہیں ہے چیز۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا ہے۔ قربانی شروع زمانے سے اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے ساتھ آپ کو یہاں پتہ ہی ہوگا، حابل اور قابل، جس میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی تھی، دوسرے کی نہیں قبول ہوئی تھی۔ دوسرے نے ایک کو بولا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، پھر اس کے بعد لمبا قصہ ہے حابل اور قابل کا۔ ایام قربانی 10، 11، 12 ذی الحجہ سے پہلے یا بعد میں قربانی معتبر نہیں ہے، یعنی کہ ایام قربانی کون کون ہے؟ 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے۔ اچھا، سب سے افضل قربانی 10 ذی الحجہ کو، اس کے بعد 11، اس کے بعد 12۔ اور یہ ہے کہ اس میں کہ مال ہوتا ہے کہ ہوتا ہے نا کہ کوئی نیا جاب لگا پچھلے سال، تو قربانی کا کیا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی بقدر نصاب مال اگر 10، 11، 12 کے دوران بھی ہو گیا، یا پھر کوئی نیا ہوتا نا کہ مالدار ہوا ہے، اس کے پاس بقدر نصاب مال ہے، تو وہ بھی قربانی کرے گا، اس پر ایک قربانی واجب ہے۔ اس پر سال گزرنا ضروری نہیں، جیسے زکوٰۃ میں ہوتا ہے کہ اس پر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن قربانی میں یہ ضروری نہیں ہے۔ تو جو بھی اگر ہوتا ہے کہ ترنت مان لی کہ بقرعید سے جسٹ پہلے ہی مالدار ہوا ہے، تو اس کو اگر اس کے پاس بقدر نصاب مال قربانی کے دنوں میں ہے تو قربانی کرے بنا کچھ اس کے، اس پر قربانی واجب ہے، اور واجب کو چھوڑنا بہت ہی بھاری گناہ ہے، اس کا ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا اصل وقت 10 کی اشراق سے زوال تک ہے، اصل وقت یہی ہے، اور کسی عذر سے اگلے دن اگر پڑھا گیا جو نماز ہے تو قضا کے درجے میں ہو گئی، تو خیر نماز کا بات ہو گیا۔ خطبہ سے پہلے قربانی افضل نہیں، خطبہ کے بعد ہی قربانی کریں۔ دیکھیے کوئی بھی چیز، بہت ساری چیز اسلام میں ہے کہ یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، کہ ہر چیز کو صحیح طریقے سے آپ کریں گے تو ہی بہتر ہے۔ ایسی کام چلاؤ نہیں کرے، شریعت کے معاملے میں کام چلاؤ والی بات نہیں۔ آپ قربانی کر رہے ہیں، سال میں ایک بار قربانی، آپ کا اتنا مضبوطی کے ساتھ آپ نے جانور لیا ہے، اس کو قربانی کرنا ہے، اتنا بڑا انتظام ہے، تو آپ سب سے اچھے طریقے سے کریں کہ آپ کی قربانی میں کچھ کمی نہ ہو۔ جانور بھی لیں تو ایک دم بہترین تندرست لیں، خوبصورت لیں، کوئی ایسا نہیں کہ لنگڑا لولہا جیسا تیسا لے لیے۔ خیر اس کا خاص خیال رکھیں۔ شہر کے کسی بھی جگہ اگر بقرعید کا نماز ہو جائے تو پورے شہر والوں کے لیے قربانی کرنا درست ہو جاتا ہے، یعنی کسی بھی شہر میں کوئی بھی جگہ اگر نماز ہو گئی تو وہاں کے لیے پھر وہ قربانی درست ہو جاتا ہے۔ اچھا، جس شہر میں قربانی ہے وہیں کی نماز عید کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی کہ جس شہر میں ہے، سب شہر میں الگ الگ ہو سکتا تو وہیں کے عید کے نماز کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہاں وہ ہے کہ گاؤں میں جیسے کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں تو وہاں نماز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہاں اگر صبح کر لیا جائے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ چھوٹے گاؤں میں، جو چھوٹے گاؤں و دیہات، تو وہاں صبح صادق کے بعد فوراً قربانی درست ہے، صبح صادق ہونے کے بعد فوراً قربانی درست ہے۔ چھوٹے گاؤں میں جہاں نماز وغیرہ کا انتظام نہیں ہے اور ان کو باہر جانا پڑتا ہے نماز پڑھنے، فتنہ کی وجہ سے اگر نماز نہیں ہو تو زوال تک انتظار کریں اور اس کے بعد قربانی کریں، یہ افضل طریقہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں جب فتنہ ہو، کرفیو لگا ہو، کوئی ایسا ماحول بنا ہو تو زوال کے بعد قربانی کریں۔ 11، 12 تو یہ تو 10 تاریخ کی بات ہو گئی ذی الحجہ کی، لیکن ایسا ہے کہ اگر 11، 12 کو قربانی کر رہے ہیں تو اس میں ٹائمنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، آپ کسی ٹائم قربانی کر سکتے ہیں۔ ہاں، رات میں قربانی کرنا صحیح نہیں ہے، ایک کراہت ہے اس میں، ایسا اچھا روشنی کا انتظام ہو تو کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ افضل ترین طریقہ جو ہے کہ قربانی کو اس کے صحیح اوقات میں ہی ادا کرے تو بہتر ہے۔ ریاکاری کے ساتھ ثواب کی امید محض فریب ہے، یعنی کہ دکھاوے کے غرض سے آپ ثواب کی بھی امید کر رہے ہیں،
آپ نے پہلے ہی دکھاوا کس کے لیے کیا؟ دنیا والوں کے لیے کیا، تو انہیں سے جا کے ثواب لے لیجئے، ان کے لیے کیا تو اسی ثواب لے لیجئے، اللہ کے لیے کریں گے تو اب نا اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ اب دنیا اور ریا کے بارے میں بولا جاتا ہے، ریاکاری کے بارے میں ایک چھپا ہوا شرک ہے یہ، تو آپ سمجھ لیجئے، چونکہ آپ غیر اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، اگر اس پر آپ غور و فکر کریں تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، اس لیے ریاکاری سے بچیں۔ آج کل بڑا عام ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے دکھانے کے لیے بڑے بڑے جانور یہ لیا، اچھی بات ہے قربانی میں بڑھ چڑھ کے حصہ، لیکن خالص اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لیں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آپ کا نام ہو کہ ارے 2 لاکھ کا یہ لیا، 1 لاکھ کا بکرا لیا، جو بھی ہے اس کا خاص خیال رکھیں۔ ریاکاری کے ساتھ ثواب کی امید محض دھوکہ ہے، فریب ہے، آپ کی خوش فہمی ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے اپنے قربانی کو برباد نہ کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ بہت سارے حساب کتاب ہے، 7.5 تولہ سونا، اسی طرح 52.5 تولہ چاندی، یہ حساب کتاب ہے۔ گرام کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کا گرام بڑھتا ہے 87.5 گرام سونا، اور جہاں تک چاندی کا تھوڑا سا فلکچویٹ ہو سکتا ہے، 608-613 گرام بنتا ہے، یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی۔ تو جو بھی ہے، چونکہ مال ایسا نہیں کہ ایک چیز صرف چاندی ہی رہتا، لوگوں کے پاس یا سونا رہتا، سب مکس رہتا ہے، تو موٹا موٹی حساب کتاب یہی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس مال ہے، کیش ہے یا جو بھی ہے ایسا چیز ہے، تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، یعنی کہ آپ کے پاس بقدر نصاب مال ہے، تو آپ کے پاس اسوت والے آپ ہو گئے تو آپ کو قربانی واجب ہے۔ تو ابھی جہاں تک ریٹ ہے، میں ابھی دیکھ رہا ہوں سائٹ سب، تو اس میں پتہ چل رہا ہے کہ 73 روپیہ یا 72-73 روپیہ پر گرام ریٹ ہے، یعنی کہ موٹا موٹی جو ریٹ نکل کے آیا ہے 44 سے 46 ہزار روپیہ، یہ موٹا موٹی۔ آگے پیچھے بھی 1000 ہو سکتا ہے، پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی نہیں، مطلب اس رینج میں اگر آپ کے پاس اماؤنٹ ہے، چاندی کے صورت میں، سونا کے صورت میں، یا مکس ہو کے یہ صورت میں اماؤنٹ ہے، تو آپ کو اس پر یہ قربانی آپ پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں، کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، کوئی بھی آدمی اگر کمانا شروع کرتا ہے تو اتنا تو ہو ہی جاتا ہے، اگر بیسیکلی اگر 20,000-30,000 بھی کما رہا ہے، خرچہ زیادہ نہیں ہے تو بآسانی وہاں تک ہو جائے گا، اس لیے تو۔ لیکن یہ کوئی اللہ کا حکم ہے تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے، ثواب تو ایسے تو آپ کو ملے گا نہیں ہوا میں، آپ کے نفس پر زور پڑے گا تبھی تو ثواب ملے گا، یہی تو خوبصورتی ہے۔ حسن بشیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا زبردست قول ہے، تو ان میں کیا ہے کہ میں لوگوں کے مطلب ہوتا نا کہ مال کو نکلتے ہوئے دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے۔ مطلب کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ مطلب جیسے کہ مسجد میں جیسے کہ چندہ کے لوگ آتے ہیں یا مدارس کے چندہ کے لیے آتے ہیں، تو کتنا کم مطلب اس میں اماؤنٹ جاتا ہے، کوئی 10 دے رہا ہے، کوئی 20 دے رہا ہے، کوئی 30 دے رہا ہے، کوئی 40 دے رہا ہے، مطلب اس طرح تھوڑا۔ لیکن اسی طرح کوئی فالتو چیزوں میں، جیسے کہ دیکھیے ایک بہت سمپل سا کانسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ جو اپنے جو مین چیز مسجد کے لیے ہے، مدرسہ کے لیے، نیک کاموں کے لیے کبھی بھی حرام مال ایکسیپٹ نہیں کرے گا، یہ سمپل سی بات ہے، حلال مال ہی ایکسیپٹ کرے گا۔ اور حلال چونکہ ابھی کا جو دور چل رہا ہے، سودی نظام ہے اور بھی طرح کی چیز ہے، تو مال بہت ہی معاملے میں حلال نہیں مل پا رہا ہے، اور ہو کیا رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی یہ بھی کہ آپ کا زکوٰۃ کا آپ کا ادائیگی پوری طریقے سے آپ نہیں کر پا رہے ہیں ہر سال، تو مال میں بھی اب حرام ملا ہو، اس طرح سے بہت ساری چیز کرتے اتنا چھوٹا مقدار ہو جاتا ہے مال کا، تو وہی جب باہر نکلتا ہے مسجد کے چندے کے لیے، مدرسے کے لیے یا پھر انہیں ایک کام کے لیے، تو مطلب ایسا افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنا کم کیوں نکل رہا ہے، اتنے مالدار لوگ ہیں، یہ ہے فلاں ٹھکانہ ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نیک کاموں کے لیے حلال مال ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں، حرام نہیں، اس لیے کوشش کرے حلال مال کی طرف جانے کی، حرام سے بچنے کی، تاکہ اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ آپ کا بہت نا ریٹرننگ ملے، قرض حسنات۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں سب چیز کا کہ نہ اللہ کے پاس کچھ پہنچتا ہے آپ کے قربانی کا، بس اللہ تعالیٰ تقوی کو پسند کرتا ہے، آپ کو عمل دیکھے گا، نہ اس کے پاس پیسہ پہنچتا ہے، نہ قربانی کا کوئی حساب کتاب کا گوشت پہنچتا ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کا تقوی دیکھتا ہے، آپ کا نیت دیکھتا ہے، اس لیے خلوص نیت کے ساتھ قربانی کرے۔ اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو یہ بہت زیادہ یہ نہیں کہ 52.5 تولہ چاندی بہت بڑا اماؤنٹ ہے، کوئی بھی نارمل جو میڈیم فیملی بولے تو، یا کوئی نارمل بھی ہے تو آرام سے کر سکتا، قربانی تو ہو مطلب ہر آدمی کر سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت ہی کم داموں میں حصہ مل جاتا ہے، بڑے جانوروں کی تو اور سستے ہو جاتے ہیں، باقی خصی بکری گاؤں دیہات میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بہت ہی کم داموں میں 5,000 6,000 میں ایک سے ایک اچھا مل جاتا ہے خصی،
شہروں میں تھوڑا مہنگا ہے تو بڑے جانوروں میں کوئی دقت نہیں، بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیم ایک طرح سے عبادت ہے قربانی، اس لیے اس کو ایک دم ضائع نہ کریں۔ اور قربانی کے ایام میں قربانی سے بڑھ کر اللہ کے ہاں قربانی کے ایام میں اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے اس عظیم سنت کو ضرور ادا کریں اور خوب سے خوب ثواب کمائیں، اور کسی بھی طرح کے پروپیگنڈا میں آنے سے بچیں، چونکہ سارا پروپیگنڈا آپ اسلام کی میں ہی لگا دیتے ہیں، ادھر ادھر نہیں سوچتے ہیں۔ ایک فلیٹ کی جگہ 10 فلیٹ لے لیں گے، ایک گاڑی کی جگہ 2-3 گاڑی لے لیں گے، اس میں دماغ نہیں لگے گا غریبوں کی مدد کرنا، لیکن نہیں، یہ چھوٹا چھوٹا اور بہت زیادہ اماؤنٹ خرچ بھی نہیں ہوتا، بہت ہی کم مقدار اماؤنٹ میں قربانی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مضبوطی سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے، خوشی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ۔ اچھا، ایک چیز اور تھا کہ بہت خاص پوائنٹ ہے، میں بیچ میں نہیں بول پایا، کہ ہر جو آدمی ہے بقدر نصاب مال جس کے پاس بھی ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے بھائی کے پاس ہے، آپ کے بیٹا کے پاس ہے، آپ کے پاس بیٹی کے پاس ہے، جس کے پاس ہے، آپ کے بیوی کے پاس ہے، سب کا الگ الگ قربانی ہوگا۔ ایسا نہیں کہ فیملی میں ایک آدمی کر دیا سب کا ہو گیا، نہیں، سب کا قربانی الگ الگ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ سب کی قربانی الگ الگ ہوگی۔ جو بھی اس کے پاس بقدر نصاب مال ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کو مالک ہے، تو اس کے وہ اس کو واجب ہے اس پر قربانی کرنا، اور سب الگ الگ کرے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک فیملی میں گارجین کر دیا سب کا ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں، سب الگ الگ کریں گے۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ امید ہو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور یہ کچھ خاص باتیں تھیں، اس لیے اس کو ضرور اس پر عمل کریں۔ چلیے ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔